صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے روسی صدر سے 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں پوچھا تھا اور ماضی کی طرح انہوں نے انکار ہی کیا ہے۔ مجھے اپنے انٹیلیجنس کے لوگوں پر بھرپور اعتماد ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں گا کہ آج صدر پیوٹن نے نہایت سختی سے اور طاقتور طریقے سے انکار کیا ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ کا یہ بیان امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے مطابقت نہیں رکھتا، جن کے مطابق روس نے واقعی امریکی انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں روسی موقف کی تائید کرنے پر صدر ٹرمپ کو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن اراکین کانگریس کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا بھی ہے۔ امریکی صدر کا امریکی قانونی اداروں، دفاعی عہدیداروں اور امریکی انٹیلیجنس کے مقابلے میں روسی صدر پوٹن کا ساتھ دینا خطرناک، کمزور اور سوچ سے عاری ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ موقع ملنے کے باوجود صدر ٹرمپ اپنی طاقت کا اظہار کرنے میں ناکام رہے۔ صدر ٹرمپ ولادیمیر پوٹن کا لحاظ کر رہے تھے، وہ کمزور نظر آئے۔ انہوں نے روس کی طرف سے ملک کے اندر اور باہر کیے جانے والے ایسے اقدامات کی مخالفت نہیں کی جن کی وجہ سے امریکہ کو کئی سالوں سے مشکلات کا سامنا ہے۔ زیادہ تر ریپبلکن اراکین کانگریس نے صدر پر براہ راست تنقید سے گریز کیا، جبکہ کچھ نے امریکہ میں جاری روسی مداخلت کی تحقیقات پر صدر کی تنقید کا ساتھ دیا۔ کسی بھی چیز پر جس کی تصدیق اور جانچ پڑتال نہ ہو چکی ہو، شک کا اظہار ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ صدر پیوٹن ایک ایسی شخصیت ہیں جس سے ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا، ایک ایسی شخصیت جو ماضی میں مجرمانہ ریاست کا حصہ رہی ہے، جس نے ابھی تک اپنا رنگ نہیں بدلا۔ ریپبلکن پارٹی کے اہم رہنما جان مکین نے اس ملاقات کو ایک بہت بڑی غلطی کہا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایک غاصب حکمران کا ساتھ دینے کا دانستہ فیصلہ کیا۔ دوسری طرف یورپ میں بھی صدر ٹرمپ کی روسی صدر سے بظاہر مصالحتی ملاقات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، خاص طور سے جب اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے نیٹو پر تنقید کی تھی اور یورپین یونین کو امریکہ کا دشمن بھی قرار دیا تھا۔